الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان ناہیدہ شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائلاگ 99 میں ساجد پر. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مہنگائی پہ ہم بات کریں گے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور مہنگائی سے ہر طبقہ متاثر ہے، چاہے وہ امیر طبقہ ہو، متوسط طبقہ ہو یا غریب طبقہ ہو. ہر ایک طبقہ اس مہنگائی سے متاثر ہے. اور ابھی ہمارے مذہبی تہوار عید قربہ کی آمد ہے. آپ یقین کریں کہ جس مارکیٹ کا بھی آپ رخ کریں، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کریں، چاہے وہ سبزیوں کی مارکیٹ ہو، پھل فروٹ کی مارکیٹ ہو یا ہی مسالہ جات کی مارکیٹ ہو. یا عید قربہ تو ہے ہی مسالوں کی. ہر جگہ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی نے بالکل اپنا پنجہ گاڑ دیا ہے. تو اب اس مہنگائی کا توڑ کیسے ہو سکتا ہے اور کس وجہ سے یہ مہنگائی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہوئی ہے اپنے سینئر صحافی تجزیہ کار ساجد ورک صاحب کو، اور ان سے ہم اس کا سدباب پوچھیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہے جو مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کا ہم کیا حل کریں کہ مہنگائی کچھ نیچے آ جائے. تو آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ساجد؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ کل سے بہت بارشیں ہو رہی ہیں، کیسا آنا جانا ہو رہا ہے دفتر میں؟ بس مت پوچھیں ہیں ساجد صاحب، بہت پریشان ہیں واقعی. پانی جو ہے ٹخنوں تک، ہم جیسے سب تقریباً سارے طبقے اس سے بھی متاثر ہیں. گاڑی ہے تو وہ بھی بیچارے پیدل ہے، تو وہ بھی موٹر بائک ہے تو وہ تو اور زیادہ متاثر ہے. آپ یہ بتائیں آپ کتنا متاثر ہے مہنگائی سے؟ ظاہر سی بات ہر طبقہ متاثر ہے ساجد صاحب. اور آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی تہوار عید قربہ 3 دن بعد ہے اور مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. اور یہ میں نے کیا، یہ ہر کوئی دیکھتا ہے. اور مطلب اینالسٹ کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی مذہبی تہوار ہمارے ملک میں آتے تو مہنگائی اتنی آسمانوں سے کیوں باتیں کرتی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بے شک آپ نے بڑے اچھے ٹاپک کی طرف توجہ دلائی ہے. اور یہ واقعی صرف ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اور انفارچونیٹلی یہ ہمارے مذہبی تہواروں کے اوپر کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے. ویسے تو پاکستان کے اندر مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمیشہ ہی رہتی ہے، اور بہت سارے طبقات ایسے ہیں کاروباری جو بغیر کسی مہنگائی کے یا کسی بھی چیز میں، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں گا، مٹھائی والے ہیں. تو مٹھائی والے وہ چینی میں، تیل میں اور اس میں کیا کہتے ہیں دودھ میں اگر اضافہ نہ بھی ہونا تو انہوں نے رمضان میں بھی 20 روپے فی کلو کے حساب سے بڑھانا ہوتا ہے، اور بقرہ عید پہ بھی انہوں نے 20 روپے کلو ضرور بڑھانا ہوتا ہے. یعنی سال میں 1 کلو پہ 40 روپے انہوں نے ہر صورت بڑھانے ہوتے ہیں. اسی طرح گوشت کا ہے تو گوشت بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح بڑھتا ہے. رمضان میں پہلے بڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر بقرہ عید کے بعد، چونکہ مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے قربانی کی وجہ سے جانور مہنگے ہو جاتے ہیں، اور وہ جانور جو قربانی کے لیے خریدے جاتے ہیں ان کو جواز بنا کے عید قربان کے بعد جب مارکیٹ میں مطلب گوشت فروخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھروں کے فریزر کے گوشت ختم ہو جاتے ہیں، تب انہوں نے بھی اضافہ کیا ہوتا ہے. تو جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ مال مہنگا، مویشی مہنگے آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم مطلب اس کا ریٹ بڑھا رہے ہیں. تو اس میں کچھ ہمارے جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کا بھی قصور ہے، حکومت کا قصور ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو مطلب پرائس کنٹرول کرتا ہے، وہ تمام اشیاء خروش جو ہیں ان کا چیک رکھتا ہے کہ آیا یہ مارکیٹ سے، چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے کہ آیا یہ مارکیٹ میں چیزیں جو ہم ریٹ دیتے ہیں اس کے مطابق یہ فروخت ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو وہ ان کے اوپر مطلب ہے وہ بالکل توجہ نہیں دیتے. وہ جا کے شاپس پہ وزٹ نہیں کرتے، ان کی پرائس لسٹ جو ہے وہ ان کو پرووائڈ نہیں کرتے. اور سال میں ایک ہی دفعہ دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ جو پرائس لسٹ ہے وہ دکانوں پہ آویزاں کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے مطابق کبھی بھی عمل درآمد نہیں کروایا گیا. مثال کے طور پہ وہ جو لسٹ بنائی جاتی ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کی طرف سے، جو لسٹ جو دکانداروں کو فراہم کی جاتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کے جو اشیاء ضروریہ ہیں
ان کے ریٹ مقرر ہوتے ہیں، اس میں چیزوں کی گریڈنگ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ چاول باسمتی ہے، وہ اعلیٰ کوالٹی کا ہے، کرنل ہے، باسمتی کرنل ہے، تو اس کا ریٹ الگ ہے۔ اگر سمپل باسمتی یا کسی اور مطلب جنس کا، تو اس کا ریٹ اس سے کم ہوگا۔ اسی طرح عام جو ہے اس کا ریٹ الگ ہوگا۔ اسی طرح دالوں کا ہوتا ہے کہ دال جو اس کی گریڈنگ کی ہوتی ہے اے بی سی، کہ اے کا ریٹ یہ ہے، بی کا یہ ہے، سی کا یہ ہے۔ اسی طرح جتنے بھی مسالہ جات ہیں ان کی جو ہے کوالٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ 1 نمبر جو ہے اس کی یہ پرائس ہے، 2 نمبر یہ پرائس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملاوٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ کوئی بھی چیز بازار سے اگر چاہیں کہ ہمیں کوئی پیور مل جائے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ لاکھ ایک مطلب بڑے اسٹور پہ بھی اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ جو چیز وہ آپ خرید رہے ہیں وہ گھر لائیں گے اور وہ بالکل صحیح ہوگی، کیونکہ اس میں بھی ملاوٹ ہوگی۔ اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا، قصور اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا قصور ہے جو ان کو مینوفیکچر کرتے ہیں، جو ان کو مطلب تیار کرتے ہیں، جو ان کی پیکنگ کرتے ہیں، ان کا قصور ہے۔ وہاں پہ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے، دکاندار سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ایسی چیزیں کیوں مہنگی بیچتے ہو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے، ان کا موقف بھی کسی حد تک درست میں سمجھتا ہوں، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ریٹ ہمیں حکومت مقرر کرتی ہے یا ہمارے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ جو ہمیں ریٹ لسٹ دیتے ہیں اس کے مطابق ہمیں جو ہول سیل ڈیلر جو ہے وہ ہمیں چیزیں نہیں دیتا، تو لہٰذا ہمیں پھر اس کے بعد جو مسائل کا سامنا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں اس علاقے کے مطلب پولیس کو بھی اپنا پتہ دینا پڑتا ہے۔ اس طرح ہمیں اس کے علاقے کے کچھ بااثر جو سیاسی قلمرزے ہیں ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پہ کوئی اور آ جاتا ہے، کئی ادارے آ جاتے ہیں جو مطلب فری میں چیزیں بھی لے جانے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر جگہ کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، پھر بجلی کا بل ہے، دیگر مطلب ٹیکسیز ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ملا کے تو ہم مجبور ہیں۔ عوام کا گلہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ ہم ان کی شکایت کو قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوری کو کبھی کسی نے سمجھا نہیں۔ مگر آپ کو میں بتاؤں سائد صاحب، میری اپنی والدہ کے لیے میں نے براؤن شوگر اٹھایا ہے، آپ یقین کریں 1/3 تو اس میں چینی کی مقدار تھی، یعنی کہ باریک چینی پیسی ہوئی۔ بتائیں براؤن شوگر ہوتے ہی ہے یہ شوگر والا، تو یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ ایک دانستہ طور پہ ایک مطلب ہے، اب اس کو کیا کہے، لوگ اس کو مافیا بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن اب جو آپ دیکھیں نا کہ کوئی میڈیسن آپ کو پیور نہیں ملتی، کوئی مطلب آپ کو اجنایا یہ اشیاء ضروریہ جو ہے وہ آپ کو پیور نہیں ملتی۔ آپ اگر چائے کی پتی لینے جائیں تو اس میں آپ کو ملاوٹ ملتی ہے، اس میں کالے چنے کا چھلکا شامل ہوتا ہے، اسی طرح مطلب مرچوں میں لکڑی کا برادہ شامل ہوتا ہے، اسی طرح ہلدی میں مطلب کلر ڈالا ہوتا ہے۔ تو یہ مسائل جو ہے یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں، اور یہ شاید قوم اس کی عادی بھی ہو چکی ہے۔ اور اس طرح کی بھی شکایات آئی ہیں کہ اگر آپ کو کسی وقت آپ کو مثال کے طور پہ کچھ علاقوں میں ایسا ہے، آپ مثال کے طور پہ دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، آپ دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، دیہاتوں کا ماحول ہے، وہاں پہ ہر چیز آپ کو تازی مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سبزی تازی مل جاتی ہے، اس میں جو مسالہ جات استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ سرخ مرچ ہے، تو عام طور پہ گھروں میں لوگوں نے مطلب وہ سٹاک کی ہوتی ہیں۔ اب سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ سرخ مرچ ہے، جو آپ کی ہڈی کی وہ ٹیسٹی بھی بناتی ہے، اور اس سے آپ کو مطلب نقصانات بھی ہوتے ہیں اور فائدہ بھی ہوتا ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، اگر وہ معیاری ہے۔ اب دیہاتوں کی یہی میں مثال دینے جا رہا تھا کہ دیہاتوں میں عام طور پہ یا چھوٹے شہروں میں لوگوں نے، خواتین نے خاص طور پہ اکٹھی مرچیں گھر میں منگوا کے اپنے مردوں سے، تو اس کو گھر میں پیس کے استعمال کرتی ہیں۔ اچھا، اس سے مطلب ایک تو مطلب ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے اس سے اتنی تیزابیت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے،
उनको तेजाबियत होती है, वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर शहर का आदमी जो है किसी गांव में जाके अगर वो प्योर चीज़ खा लेता है तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो शहरों में रह के वो आलूदा चीज़ें खाने का आदी हो चुका होता है। उसका मैदा जो है वो मतलब जो आलूदा चीज़ों का आदी हो चुका है, इसलिए फिर वो प्योर चीज़ इस्तेमाल जब करता है तो वो पानी भी खाने से जन्म गई भी थी शूट के रियाद मेरे एक हफ्ते में मैं सुर्ख सफ़ेद हो गई थी। और उसके बाद फिर साथी साहब एक बहुत अहम सवाल मेरे इस वक्त ज़हन में आ रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स। जी, यूटिलिटी स्टोर्स का क्या क्या बेनिफिट है आवाम को? क्या वहाँ पे सस्ते मिलते हैं? लोगों की लाइंस, मेरे जहन में भी अचानक ये सवाल आया कि वो क्या बेनिफिट है, क्या आवाम के पास से सस्ते सामान या कोई बेनिफिट है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही ये पॉइंट उठाया है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि जहाँ तक यूटिलिटी स्टोर का ताल्लुक है, यूटिलिटी स्टोर की तारीख जो है ये बहुत पुरानी है। यूटिलिटी स्टोर की तारीख बहुत पुरानी है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये शुरू हुई थी ताकि लोगों को, आम जो लोग हैं उनको मतलब मुस्तफ़ीद हो सके वो, और उनको सस्ती चीज़ें दी जाएं। और ये एक वक्त में ये कुछ अरसे बाद ये अदारा जब दूसरी हुकूमतें आई तो उन्होंने बंद भी कर दिया था, उसके हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार भी हुए थे। ये एक सरकारी अदारा था यूटिलिटी स्टोर। अब बंद हो गया क्या? अब वो बंद तो नहीं हुआ, अब दोबारा जी अब दोबारा ये ले लें तो वो हमारे बेचारी काम वाली वो कहती है कि ये ले ले तो उसके बाद ये फ्री है, पता नहीं क्या पैकेज है। वो बंद तो नहीं हुआ लेकिन उसको दोबारा रीस्टार्ट किया गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो वफाकी हुकूमत के मातहत पहले था, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में इसको बनाया, तो ये एक बाकायदा कॉरपोरेशन थी, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसका पूरा नाम था। अच्छा। और हज़ारों की तादाद में उसमें एम्प्लॉइज़ काम करते थे जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सैलरी वसूल करते थे। वो उन्होंने तोड़ दिया, उससे लोग बेरोज़गार भी हुए। फिर वो ज़ाहिर सी बात है कुछ अरसा उन्होंने वहाँ गुजारा था, उसके बाद ओवर एज हो गया, उसके बाद फिर बिल्कुल ही मतलब कोई उनको नौकरी नहीं मिली। मैं अगर गलत ना समझूँ, जैसे बड़े बड़े मार्ग हैं, जैसे नाम मैं अगर लेना चाहूँ इम्तियाज़ है, ये यूटिलिटीज़ की एक पैदावार समझे, पहले यूटिलिटीज़ बंद हुए तो ये फिर खुल गए बड़े बड़े मार्ग। जी ये बिल्कुल आप कह सकती हैं कि ये माल्स का जो ट्रेंड है ये इसी से शुरू हुआ है, यूटिलिटी स्टोर से। लेकिन जहाँ तक यूटिलिटी स्टोर की बात आप कर रही हैं तो हकीकत तो ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स में या ना तो वो मयारी चीज़ें जो आम स्टोरों में दस्तयाब होती हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स में नहीं होती। और यूटिलिटी स्टोर्स में अक्सर आपने लोगों की शिकायत सुनी होगी कि हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वहाँ पे लाइन में खड़े रहते हैं, जब हमारी बारी आती है तो वो चीज़ जो है वहाँ अवेलेबल नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स के स्टाफ की मिली वजह से जो होलसेल डीलर्स होते हैं वो सारी चीज़ें उठा लेते हैं। अच्छा। जी उनकी बुकिंग होती है, उनकी बुकिंग होती है और वो चीज़ें सारी उठा लेते हैं। और आम आदमी जब कोई चीज़ लेने जाता है तो उनको वो चीज़ नहीं मिलती, आपको फिर जो भी चीज़ मिलती है वो गैर मेयारी होती है। साजिद साहब हमारे मेरे पास एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, इसके बाद हम ज़रूर आपको ज्वाइन करते हैं। तो देखते रहिए 99 विद साजिद।
ही वापस आ चुके हैं हम छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। और आपको पता है कि मेरे साथ तज़कियाकार बड़े सीनियर सहाफ़ी साजिद वैद हमेशा की तरह यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और आज हम उनसे जिस मौजूद में बात कर रहे हैं वो महंगाई। आपको तो पता ही है, आप मैं उनसे बहुत पहले, आपने ब्रेक से पहले तो सुना ही होगा, बड़ी तफसील से हमने उनसे पूछा है कि आखिर ईद क़ुरबा या कोई भी मजहबी त्यौहार पे महंगाई क्यों बढ़ जाती है। अब मैं इनसे ज़रूर पूछूंगी कि आखिर इस महंगाई के पीछे किसका हाथ है, कौन कौन जिम्मेदार है आखिर इस महंगाई के पीछे। क्या ख्याल है आपका साजिद साहब, आखिर इसके पीछे किन लोगों के हाथ है? किन लोगों का हाथ तो खैर क्या कहना है, जिम्मेदार जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो मुतल्लिका अदारे होते हैं वही ज़िम्मेदार है। आप अगर मिसाल के तौर पे, हाँ मेरा या आपका कोई घर है, अगर उसमें कोई किसी किस्म की कोई बदइंतज़ामी होती है, बदनज़मी होती है, या उसमें किसी किस्म की कोई मददगार या कोई अजीज़ हमें शिकायत हमारे बच्चों के हवाले से करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार हम होते हैं, क्या ख्याल है, पेरेंट्स होते हैं। इसी तरह अगर कोई आवाम किसी चीज़ की शिकायत करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार वो हुकूमत होती है और हर हुकूमती अदारे होते हैं। तो इनके पीछे जो ज़िम्मेदार हैं वो ज़ाहिर सी बात है हुकूमती अदारे हैं, वो खा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अदारे हैं या सूबाई हुकूमत के अदारे हैं या वफाकी हुकूमत के अदारे हैं। तो वफाकी हुकूमत इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है कि वो अपने इन 2 साल दौरे इक़्तिदार में वो जो अपना आवाम से उन्होंने वादे किए तो उसको पूरा नहीं कर पाई, उसमें बुरी तरह नाकाम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस तरह उन्होंने वादे किए थे कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो पाकिस्तान में तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा तजिया आपको सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ये है कि जब 2018 में आज के दिन यानी आज 25 जुलाई जो है वो है, यानी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीते हुए 2 साल हो गए, ठीक है। अच्छा। तो आज और 2018 की इसी तारीख को हम देखें तो उस दिन कुछ सूरत हाल ये थी कि 2018 में डॉलर की जो पोजीशन थी, जो डॉलर पाकिस्तानी रुपयों में था, उसकी कीमत थी वो 103 रुपये का $1 था, जो आज के मुताबिक 167 रुपये 45 पैसे का। यानी आप अंदाज़ा करें कि 64 रुपये 45 पैसे इन 2 सालों में बढ़ा है। अब उसके पीछे कौन है, उसको रेगुलेटर कौन करता है? यकीनन हुकूमती इदारे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वज़ारत ख़ज़ाना है, ठीक है, और बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। इसी तरह सोना जो हमारे यहाँ गोल्ड है उस वक्त 49,500 रुपये फ़ी तोला था, 49,500 रुपीज़ आज से 2 साल पहले। इसी तारीख को मैं 25 तारीख को मैंने ये प्रोग्राम 25 तारीख को करने का मकसद ही यही था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल हो गए हैं। 2 साल कबल इसी तारीख को तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी आम इंतखाबात के ज़रिए, ठीक है। तो ये 2 साल का मैं आपको फ़र्क जो बता रहा हूँ। तो इस वक्त जो सोने की कीमत है वो आपको पता है कि 1 लाख से ऊपर से तजावज़ कर चुकी है। इसी तरह अगर हम जो हमारी जो अशियाए ज़रूरी हैं जिनके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता ज़िंदगी में, मतलब आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी ज़िंदगी को कायम दायम रखने के लिए खुराक की अशद ज़रूरत होती है, जिसमें मतलब अशिया ज़रूरिया है। तो उस वक्त घी तेल की कीमत जो थी वो 120 रुपये फ़ी किलो थी, 120 रुपये फ़ी किलो, जो कि इस वक्त 260 और 270 रुपये फ़ी किलो या फ़ी लीटर है, क्योंकि ज़ाहिर सी सॉलिड चीज़ जो है वो किलोग्राम्स में होती है, जो लिक्विड चीज़ है वो लीटर्स में होती है। अगर आप कुकिंग ऑयल लेते हैं तो वो आपको 270 रुपये का या 260 रुपये का, अगर गैर मेयारी किसी कंपनी का लेते हैं तो वो आपको 260 रुपये का मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप ब्रांडेड अगर ऑयल लेते हैं लीटर तो वो आपको 270 रुपये से कम नहीं मिलता। इसी तरह मतलब है जो घी है, घी चूँकि मतलब किलो में आता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, ये
نسبتاً، تو وہ جو ہے وہ بھی اتنے کا ہی کلو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چینی جو تھی اس وقت 50 روپے کلو تھی۔ 2018 میں جو چینی تھی وہ 50 روپے کلو تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت وہ 75 سے اوپر ہے، کوئی 75 روپے فی کلو لے رہا ہے، کوئی 78 لے رہا ہے، کوئی ایون کچھ دکاندار 80 روپے بھی وصول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں آٹا، تو آٹا 2018 میں 25 جولائی کو 35 روپے فی کلو تھا، جو اس وقت 70 روپے فی کلو سے تجاوز کر چکا ہے، اور وہ بھی غیر معیاری۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی شکایت کی ہے مجھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے عوامی ایشوز پہ ڈسکس کرتے ہیں، ہم سیاست پہ عام لوگوں کی طرح بات نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے عوامی رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ عوام کے نمائندے اس حوالے سے نہیں کہ جس طرح کے عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، ایک جرنلسٹ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں میری دانست میں جرنلسٹ سے زیادہ کوئی عوامی بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہر طبقے کی آواز ہوتی ہے۔ میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، جرنلسٹ ایک ایسا شعبہ ہے جو عوام کی صحیح نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت پیٹرول کی جو صورتحال تھی، ہاں میں آٹے کی بات کر رہا تھا، تو آٹا بعض لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو چکی کا آٹا ہم لیتے ہیں اس میں سوکھے مطلب روٹیوں کی جو ہے نا وہ آمیزش نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ سوکھے ٹکڑے جس کو بولتے ہیں اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، اور جب تک اس میں ہم کیا کہتے ہیں اس میں میدا شامل نہ کریں تو وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ اگر روٹی کو پکا کے ہم توے سے نیچے اتاریں تو وہ اکڑ جاتی ہے، یعنی وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ مطلب ایک صحت مند آدمی جو ہے نا وہ بھی چپانے سے قاصر ہے، یعنی اس طرح کی شکایات آ رہی ہیں۔ اچھا رہا پیٹرول، تو پیٹرول اس وقت 2018 کو 25 جولائی والے دن 64 روپے فی لیٹر تھا، جو اس وقت 100 روپے سے اوپر تجاوز کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بیچ میں انہوں نے کوئی تھوڑا سا ریلیف دیا تھا، ایک دو دفعہ ریلیف دیا، لیکن تیسری مرتبہ اس سے کہیں زیادہ بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر گوشت کی بات کریں بیف کی، تو بیف اس وقت 350 سے 400 روپے کلو تھا، 350 سے 400 روپے کلو تھا۔ اب مٹن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ 700 روپے سے لے کر کے 800 روپے کلو مٹن تھا، یعنی کہ بکرے کا گوشت جو ہے اس وقت آج جو مطلب ریٹ ہے، آج کا ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے صبح اس پروگرام کے لیے چونکہ آپ کی طرف سے اسائنمنٹ تھا کہ آج ہم نے مہنگائی پہ بات کرنی ہے، تو میں نے آج پورا وزٹ کیا، تو میں نے وزٹ کیا تو میں نے پتہ کیا کہ اس وقت جو بیف کا ریٹ ہے وہ 650 سے 700 روپے کلو ہے، اور مٹن جو ہے وہ 1100 سے لے کر کے 1200 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، یعنی کہ ہر متوسط طبقہ۔ ایک المیہ سب سے بڑا جو ہے نائدہ، اس میں یہ ہے کہ وہ جب گوشت آپ کو دیتے ہیں تو گوشت تولنے کے بعد اس کی صفائی ہوتی ہے، اچھا جب وہ اس کی صفائی کرتے ہیں تو جو خالص گوشت ہوتا ہے، صافی گوشت جو آپ کو ملتا ہے وہ تقریباً 2.5 پاؤ 3 پاؤ رہ جاتا ہے، یعنی کہ اتنا اس کا ویسٹ مٹیریل اس میں سے اتنا نکلتا ہے۔ اچھا جب ہمارا بچپن تھا، ہمیں یاد ہے کہ اس وقت جب گوشت والد صاحب کے ساتھ جایا کرتے تھے، یا خود بھی کبھی جب جوان ہوئے تو جانے کا اتفاق ہوا، خریدنے کا اتفاق ہوا، تو اس میں یہ تھا کہ وہ گوشت باقاعدہ صاف کر کے، گوشت کی بوٹیاں بنا کے، اس کے پیسز کر کے وہ تول کے دیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اچھا اس وقت روٹی جو ہے 2018 25 جولائی کو 7 اور 8 روپے کی روٹی مل رہی تھی، اور آج اس کا ریٹ 15 روپے ہو گیا ہے،
سلام ہے آپ کو ویسے ساجدہ. 15 روپے ریٹ ہو گیا اور بعض جگہ پہ اس کا ریٹ 18 روپے بھی ہے. نان اور روٹی سب میں مطلب اضافہ ہو چکا ہے. بتائیں مزدور طبقہ کھاتے ہیں بیچارے. اچھا اب ایک دلچسپ بات جو ہے, لوگ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا بھی مقام ہے, ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں پہ غریب 22 کروڑ غریب عوام کے نمائندگان 2,80,000 روپے لینے والے ماہانہ اور دیگر مراعات حاصل کرنے والے ہمارے عوامی نمائندگان جو ہمارے پارلیمنٹ میں جنہیں ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں, اور ان کے ساتھ کیا مطلب ہے اسٹیٹ کر رہی ہے, ان کو اتنی مراعات ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کیفے جو ہے جس کو کینٹین کہا جاتا ہے, وہاں پہ 22 کروڑ کے منتخب عوامی نمائندگان جو 2,80,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مراعات آنے جانے کا ٹی اے ایئر ٹکٹ یہ وہ ساری, اور فیملی کو پروٹوکول اور ان کو ذاتی پروٹوکول اور ان کی سیکورٹی پہ مطلب لاکھوں کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں, ان کو کینٹین میں کس ارزاں نرخوں پہ چیزیں فراہم کی جاتی ہیں. آپ سن کے حیران ہوگی, بلکہ پوری قوم میرا خیال ہے حیران ہونے پہ مجبور ہوگی کہ ایک روٹی جو ہے وہاں پہ اس کی قیمت ہے 1 روپیہ. کیا جی, پارلیمنٹ کی کیفے میں, ہماری قومی اسمبلی کا جو کیفے ہے وہاں پہ ایک روٹی کی قیمت 1 روپیہ ہے اور چائے 1 روپے میں دی جاتی ہے پارلیمنٹیرینز کو. کب کی ریٹ ہے یہ آج کے ریٹ ہے, یہ آج کے ریٹ ہیں. اور سبزی 4 روپے کی ہے, دال 1.5 روپے کی ہے, بریانی 8 روپے کی ہے, چکن 24 روپے 50 پیسے کا ہے, مچھلی جو ہے وہ 13 روپے کی ہے, اور مٹن کی پلیٹ گوشت کی جو ہے وہ 21 روپے کی دستیاب ہے ان پارلیمنٹیرینز کو جو 2,80,000 روپے ماہانہ حکومت پاکستان کے خزانے سے سیلری وصول کرتے ہیں. مطلب ساجد صاحب میں ایک بار آپ کو پوچھا, کیا پیسے نہیں دے پاتے اتنے پیسے لے کے؟ کیا یہ کچھ سمجھ نہیں آیا, کیا یہ ملی بھگت ہے؟ یہ ملی بھگت نہیں ہے, ملی بھگت نہیں ہے. یہ اتنی فیسلٹیز دی گئی, ان کی فیسلٹیز یہ کی ہے کہ وہ عوام ان کو منتخب کرتے ہیں, وہ عوام کا خون نیچو, یعنی وہ سمجھ لیں کہ عوام کے بہنوئی دماد ہیں. یعنی آپ دیکھیں قومی خزانے کو کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے کہ اتنی مراعات لینے والے. اور پھر مرضے کی بات یہ ہے کہ وہ صرف انہی چیزوں پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کے سورس آف انکم ہوتے ہیں. مثلا ان کی فیملیز میں مطلب وہ ایسی پوزیشنوں پہ پہنچ جاتے ہیں, چونکہ پارلیمنٹیرین بھی بذات خود ایک بہت بڑی پوسٹ ہے, اگر ایم اے ہے یا ایم پی اے ہے, اگر اس کے بعد پھر وہ منسٹر بن جاتا ہے تو اس کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں, وہ کسی کو فیملی ممبر جتنے بھی ہیں وہ سب ان کو کیش کروا رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں, ان سے کک بیکس لی جاتی ہے. اگر کسی فیملی میں دے دیا تو وہ بارے نیارے اپنی فیملی سے اسٹرانگ ہوگی, اور اگر کسی غیر کو دیا تو پھر مطلب یہ ہے اس نے کک بیکس لے لیا, آپ نے مطلب کمیشن لے لیا. ظاہر سی بات ہے بغیر بارگیننگ کے تو پاکستان میں آپ کو پتہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو بہت عجیب خبر ہے بھائی, اور میرے خیال سے 99 سے جو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتفاق سے مجھے بھی پارلیمنٹ میں آنے جانے کا اتفاق رہا ہے. اور آج سے نہیں, میں الحمدللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے مطلب جب میں نوجوان تھا تب سے مطلب میں آنا جانا میرا رہا ہے. تو آج بھی مطلب کبھی کبھار کسی دوست سے ملنے چلے جاتا ہوں پارلیمنٹ میں, تو ان کی وجہ سے مجھے بھی وہاں کینٹین میں عیاشی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. وہاں مجھے بھی عیاشی کرنے کا موقع. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ذخیرہ اندوزی گرا فروشی جو ہو رہی ہے اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, قابو پانے کی جہاں تک بات ہے, بات وہیں آ جاتی ہے. بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب تک ہم حکومتی اداروں کو متحرک نہیں کریں گے, یہ
قابو نہیں پایا جا سکتا. آج مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیں آج کے چند دن بعد عید الاضحیٰ ہے اور جس طرح سبزیوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, خاص طور پہ جو اپنا گرین مسالہ جو آتا ہے جس کو سبز مطلب مسالہ ہم کہتے ہیں, ان چیزوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور مجھے بتایا گیا انہی لوگوں سے, میں نے جب انٹرویو کیا مجھے اتفاق غلطی ہوگی مجھ سے کہ میں آپ کو بلا نہیں پایا, ورنہ وہ بھی ان لوگوں کو, اور میرا پروگرام ہے کہ میں نے اپنے پروڈیوسر صاحب سے ڈسکس کیا تھا کہ میرا پروگرام ہے کہ ہم ان تک پہنچیں, ان کے ویوز لیں اور ساتھ ساتھ پبلک کے ویوز لیں. تو آج کے جو ریٹ تھے وہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آلو جو ہے وہ 50 روپے کلو ہے, گوبھی جو ہے وہ 120 روپے ہے, ٹماٹر پیاز ہے وہ 100 روپے ہے, 50 روپے سوری, لہسن ہے 200 روپے کلو, ادرک ہے 400 روپے کلو, ٹماٹر 80 روپے سے 100 روپے کلو ہے, بھنڈی 200 روپے کلو ہے, ٹینڈے جو ہے 120 روپے کلو ہے, شلجم 100 روپے کلو ہے, توری جو جس کو تورائی کہتے ہیں وہ 100 روپے کلو ہے, گاجر 120 روپے کلو ہے, شملہ مرچ 200 روپے کلو ہے, سبز مرچ 200 روپے کلو ہے, بینگن 60 روپے کلو ہے. اور ان چیزوں میں مزید اضافہ 1-2 دن میں ہونے والا ہے. آپ دیکھیے گا کہ جس دن مطلب حج ہوتا ہے ہمارا یہاں خاص طور پہ جس کو ہم عرف عام میں کراچی میں ہم چاند رات بھی کہتے ہیں, آپ اس دن دیکھیے گا کہ کس طرح ان اشیاء میں اضافہ ہوتا ہے. اور میری جو معلومات ہیں جو میں نے لوگوں سے خاص طور پہ جو سبزی فروش ہیں یا فروٹ والے ہیں ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ ساجد صاحب آپ حیران ہوں گے, یہ ریٹ جو ہے جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ عید سے 2-3 روز پہلے یہ ڈبل ہو چکے ہوں گے. تو ان حالات میں اگر حکومت کو کیا کرنا چاہیے, ویسے حکومت سے اقدامات کیا ہونے چاہیے, کچھ ریلیف دینی چاہیے چاند رات کو کہ بھائی ظاہر بات ہے مذہبی تہوار ہے یہ, تو اس میں کچھ تو عوام کو ریلیف دینا چاہیے کہ چاہے مزدور طبقہ بھی جو ہے وہ بھی منا لے. ہاں بالکل صحیح بات کہی آپ نے. حکومت جو ہے بات وہیں آ جاتی ہے کہ گزشتہ 72 سال سے الحمدللہ شکر ہے پروردگار کا کہ ہمارے آباء و اجداد کی اور حکمران جو ہیں ان کے بھی آباء و اجداد نے ظاہر سی بات ہے قربانیاں دی ہیں, اور یہی وجہ کہ پاکستان خداداد مملکت پاکستان بعد سے وجود میں آیا. لیکن انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے قیام پاکستان کے بعد کسی نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھانے کی ہرگز کوشش نہیں کی. تو ہمیں میرا خیال ہے اپنے رویوں کو تبدیل کرنا چاہیے. ایک بات میں کہوں گا کہ کلمہ پڑھنے سے یا اللہ سے کو مان لینے سے مسلمان تو ہم بن سکتے ہیں, مومن نہیں بن سکتے. خدا کو ماننا, اللہ کو ماننا مسلمان, اللہ کو ماننے والا مسلمان ہے. مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. ہم اللہ کی ماننے والوں میں سے اب ماننے والوں میں جب شمار ہوں گے تو پھر صحیح مسلمان بنیں گے, پھر صحیح مومن ہوں گے, پھر امت محمدی کے صحیح معنوں میں حقدار ہوں گے دعوے داری کے. لہٰذا ہمیں مسلمان نہیں مومن بننے کی ضرورت ہے. تو بہت شکریہ ساجد صاحب, بہت اچھا میسیج بھی آپ نے دیا ہے لوگوں کو ایز اے مسلم. اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز اے مسلم ایک مذہبی تہوار ہے, اپنے مسلمانوں کو اپنے عوام کو ریلیف دیں. صرف یہ عید قربہ ہے, جانور کی قربانی ضرور ہوتی ہے, لیکن کیا اب یہ بتائیں کیا صرف اس طرح گوشت ڈال کے تو کوئی ابال کے نہیں کھا لے گا, اس کے لیے بہت سارے لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے جو انتہائی مہنگی ہے, جس کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور ابھی بڑھنے والی ہے قیمت. تو ایز اے مسلم, ایز اے مطلب ایک مذہبی تہوار کے حوالے سے 99 کی طرف سے میں اور ساجد صاحب ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, ایک میسیج دیتے ہیں ہم آپ سب کو, حکومتی اقدامات جو بھی ہیں ہمارے کرتا دھرتا ان کو بھی, کہ پلیز اس مذہبی تہوار میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھی طرح سے عید کر سکیں, اپنے بچوں کو ہر وہ چیز بنا کر کھلا سکیں جو واقعی جو مطلب ان سے محروم رہ سکیں. تو اس میسیج کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
کل تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور ساجد صاحب کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.